اردو مجلس۔ سامعین، اردو شاعری کی تاریخ اور فکر و فن پر مبنی پروگرام داستان اردو شاعری کے ساتھ حاضر خدمت ہے رئیس صدیقی۔ پیش ہم کرتے ہیں اردو شاعری کی داستان، پیش ہم کرتے ہیں اردو شاعری کی داستان، ہے قصیدے کی بہاریں اور غزل کی شوخیاں، مثنوی اور مرثیے، نظم رباعی اور قطعے، ہے ادب کے آسماں پر فکر فن کی کہکشاں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری ہماری ہندوستانی مشترکہ تہذیب کا عظیم ورثہ ہے۔ اسی سلسلے کے تحت آج پیش خدمت ہے فیچر اردو شاعری کا لکھنؤ اسکول۔ محمد امین سعادت خان سے واجد علی شاہ اختر تک لکھنؤ نے کئی حسین صبحیں اور شامیں دیکھیں۔ 12ویں صدی کے آخر میں چھوٹی بڑی کئی ریاستیں ملک کے مختلف حصوں میں قائم ہوئیں، انہی میں ریاست اودھ بھی تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب دلی اپنی تباہی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ایک جگہ تخریب تھی اور دوسری جگہ تعمیر، بقول شاہ عبد السلام۔ سلطنت اودھ کی بنیاد برہان الملک نے رکھی، جن کا نام محمد امین، آبائی وطن نیشا پور خراسان تھا۔ یہ ریاست تقریباً 134 برس قائم رہی۔ اس ریاست میں 10 اشخاص ایک ہی خاندان کے یکے بعد دیگرے فرما روائے ریاست ہوئے۔ لکھنؤ آنے والوں میں پہلی شخصیت خان آرزو کی ہے، پھر اسی کے بعد سودا، میر سوز، حسرت، حیران، حسن، انشا، مصحفی، رنگین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے انشا، جرت، مصحفی اور رنگین کی شاعری نے لکھنؤ میں عروج پایا۔ لکھنؤ کی مذہبی روایات اور فارغ البالی نے بھی ادب کو متاثر کیا۔ مرثیہ ہو یا مثنوی، دکن کے بعد لکھنؤ نے ہی ان کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ فارغ البالی نے گہرا اثر ڈالا، چنانچہ شاعری میں ہزنیہ لے کی جگہ نشاتیہ فکر پیدا ہوئی، جو آگے چل کر تعیش پسندی کا مظہر بن گئی۔ لکھنؤ میں بازاری عورتوں کو یہ رتبہ حاصل ہو گیا کہ مہذب اور شائستہ عمرہ کی محفلوں میں ان کے پہلو بپہلو بیٹھتیں۔ لکھنؤ میں چودرائن، پی حیدر جان اور اسی پائے کی چند طوائفوں کے مکان اچھے خاصے شرفا کے کلب تھے۔ جی ہاں، طوائفوں کے مکانات ایسی درسگاہ بن گئے جہاں نرم و نازک چیزوں سے فیضیاب ہونے کی تعلیم ہوتی تھی۔ جو جتنا بڑا رئیس ہوتا اتنی ہی زیادہ طوائفیں رکھتا۔ شجاع الدولہ ملک کے انتظام سے فارغ ہو کر مہجبی عورتوں اور رقص و سرور کی صحبتوں سے جی بہلاتا تھا۔ لکھنؤ میں ہر جگہ ناچنے گانے والی طائفیں دیکھے، قوال، بھانڈ اور طوائفیں گلی کوچوں میں نظر آتی تھیں۔ کسی کے ذہن میں بھی مفلسی اور فلاکت کا گزر نہ تھا۔ چنانچہ اس ماحول میں جو ادب پیدا ہوا وہ اسی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مثنوی ہو یا غزل، ہر جگہ ابتذال، رکاکت اور فحاشیت کے نمونے یکجا ہو گئے تھے۔ سوسائٹی کی ہر شے اریاں ہو گئی تھی۔ نواب اور ایزادوں نے ذوق نفسانی کی لذت کشی کے لیے متبذل اور فحش شاعری کی سرپرستی کی۔ حزالوں نے وقت کی رفتار کے ساتھ نئی اصطلاحیں رائج کیں۔ نسائیت اور فحش گوئی نے ریختی ایجاد کی، اور یہ وہ شعری اصطلاحیں ہیں جو بجا طور پر ریختے کی تانیث ہیں۔ یعنی ریختہ سے ریختی پیدا کی گئی۔ اظہار عشق یا بیان عشق عورتوں کی زبان سے ادا کرنے کی روایت شروع ہوئی۔ ریختی اخلاقی اعتبار سے ایک پست اور معاشرتی اعتبار سے ایک زوال پذیر ماحول کی ایجاد ہے۔ جناب، یہ 1797 اور 1813 کے درمیان رنگین نے، جن کو اکثر بیگمات کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا، پہلی بار زنانہ خیالات کو مخصوص زبان میں نظم کیا
اور ریختی کا ایک دیوان مرتب کیا۔ معاملہ بندی کو فروغ دینے میں جرأت نے کوئی کسر نہیں رکھی۔ نتیجے میں ان کے شاگردوں نے فحش نگاری کی بہت زیادہ تشہیر کی۔ نتیجتاً دبستان لکھنؤ کی غزل میں عورتوں کے ناک نقشے، کنگھی چوٹی، آرائش و زیبائش، زیورات، لاگ لپٹ، چوما چاٹی اور معاملہ بندی وغیرہ کا کافی بیان ملتا ہے۔ اس روایت کو ناسخ نے تو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ ان کا ایک شعر ہے: ہونٹ تیرے دیکھ کر مجھ کو ہوا جوش جنوں، کرتے ہیں کیوں کر طبیب اصلاح خون عناب سے۔ ریختی اور معاملہ بندی کی طرح باسوخت بھی اسی ماحول کی پروردہ ساخت ہے۔ میر کی اس ایجاد کو ترقی دینے میں امانت، شوق، ورق، ناظم، آباد اور جان صاحب پیش رہے ہیں۔ روزمرہ محاورہ اور غیر مستعمل تشبیہات و استعارات کا استعمال بھی اسی سنتگری کا نتیجہ ہے۔ رعایت لفظی نے ترقی کی اور معنویت کو ضرر پہنچا۔ دراصل یہ خرابیاں نوابوں اور رئیسوں کی سرپرستی کا نتیجہ ہیں۔ دہلی اور لکھنؤ کی متضاد فکروں کے درمیان کچھ باتیں مشترک بھی ہیں، کہیں اعتدال ہے تو کہیں شدت ہے۔ معاملات حسن و عشق میں دونوں جگہ ہوس کی نمائش ہے۔ بقول شخص سے، وہ چاہے سلامت اللہ خاں کے ڈیرے کا عشق ہو یا کج کلا لڑکوں کا، میر اور امیر سب کے سب اسی خارجی عشق کے بیمار نظر آتے ہیں۔ لکھنؤ اسکول کی بنیادی کڑی کے طور پر ناسخ کا نام سر فہرست ہے۔ زبان کی اصلاح اور لسانی مزاج پیدا کرنے میں ناسخ کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بقول ڈاکٹر اعجاز حسین، ناسخ نہایت قوی ہیکل تھے، بلند بالا، فراخ سینہ اور منڈا ہوا سر، سیاہ رنگ شیر کی طرح بیٹھے رہتے تھے۔ ورزش کا بہت شوق تھا، خوراک کی مقدار کم نہ تھی، 5 سیر پختہ کھاتے تھے، جس پھل کو جی چاہتا لگن اور سینیاں بھر کر سامنے لگاتے اور دم کے دم صاف کر جاتے۔ سنا ہے کہ آغا میر نے چاہا تھا کہ انہیں دربار سے ملک الشورا کا خطاب بھی دلایا جائے۔ ناسخ نے نواب غازی الدین حیدر کی اتنی اہمیت نہ سمجھی کہ ان کا عطا کیا ہوا خطاب قبول کرے، صاف انکار کر دیا۔ نواب صاحب کو یہ رویہ ناپسند ہوا اور وہ ناسخ سے خفا ہو گئے۔ نواب صاحب کی خفگی سے ناسخ کو جان کے لالے پڑ گئے۔ گوشہ عافیت تلاش کرنے کے لیے الہ آباد آنا پڑا اور بار بار آنا پڑا۔ وہ الہ آباد آتے تو دائرہ شاہ اجمل میں قیام کرتے۔ اسی مناسبت سے ایک جگہ کہتے ہیں: ہر پھر کے دائرے میں ہی رکھتا ہوں میں قدم، آئی کہاں سے گردش پرکار پاؤں میں۔ لکھنؤ اور دہلی کے مزاج شعری میں الفاظوں، تراکیب اور محاورے سے قطع نظر کوئی بنیادی فرق نظر نہیں آتا، جو لکھنؤ اسکول کے لیے ایک داغ ہے۔ اس طرح کے مضامین کی بنیاد پر دبستانوں کی تقسیم درست نہیں۔ دہلی بھی اپنی عیش پرستانہ زندگی گزارنے اور بسر کرنے میں لکھنؤ یا دکن سے پیچھے نہیں رہا۔ ڈاکٹر محمد حسن نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے: دہلی کی زندگی مجموعی طور پر رنگین تھی۔ چاندنی چوک اور چوک سعد اللہ خان محض بازار ہی نہیں، دہلی کی تمدنی زندگی کا آئینہ تھے۔ یہاں صرف اشیاء اور اجناس کا سودا ہی نہیں ہوتا تھا، نظر بازی اور دلداری کا بازار بھی گرم ہوتا تھا۔ بسنت کے موقع پر قدم شریف پر صبح و شام مجمع لگتا، باغوں میں فرش بچھتے، قوالیاں ہوتی اور پری پیکران نازنین تماش بینوں کے حوصلے آزماتی۔ لکھنؤ کے اس شعری ماحول اور اس کے طرز فکر اور تصورات میں دہلی کی طرح 2 فکری دھارے رواں دواں نظر آتے ہیں، ایک مادی اور جنسی رنگ اور دوسرا مذہبی یا فکری رنگ، جس نے بہت حد تک ماحول اور معاشرے کی اصلاح کی۔ خصوصاً مرثیے نے اخلاقیات اور سماجیات کے فکری رویے کی تشہیر کی۔ دراصل مرثیہ اور نعت اس عام فحش نگاری کے خلاف ایک پاکیزہ مورچہ تھا۔ انیس و دبیر اور محسن کی اس پاکیزہ بیانی نے ادب و اخلاق کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ زبان کی اصلاح اور لسانی مزاج پیدا کرنے میں ناسخ کا ذکر
खास अहमियत रखता है। नासिख ने फसाहत व बलागत के कुछ जदीद उसूल कायदे बनाए और अल्फाज मानी के दरोबस्त और बाहमी रब्त ज़ब्त पर खासा जोर दिया। नासिख ने इस्लाह ज़बान के तहत मसादिर के इंतखाब में भी एक नए रवैये की तख्लीक की। गलत मसादिर और बाज मुरव्विजा अफ़आल भी तर्क किए। मसलन बदला करना, लागा, झलके है, आए है, जाए है की जगह बदलना, लगा, झलकता है, लगता है, आता है पर जोर दिया। इसके अलावा टुक, कसू, दीवाना, माटी, पवन, कभू, परे, आगो, जग वगैरह को तर्क करके इनकी जगह जरा, किसी, दीवाना, मिट्टी, हवा, कभी, अलग और आगे वगैरह के इस्तेमाल को बेहतर करार दिया। बाज फारसी और अरबी ज़मीरों को भी खारिज किया। मुरव्विजा, मुहावरात और रोजमर्रा में भी मुनासिब तब्दीली की। नासिख का ये इस्लाही रवैया सख्त गिरी के बराबर है। हिंदी अल्फाज व तराकीब के साथ बरते गए रवैये को मुस्तहसन नहीं करार दिया जा सकता। बकौल शख्से कदमा की बाज ऐसी तरकीबें और बाज ऐसे अल्फाज भी मतरूक करार दिए जिनका वो नेमुल बदल तो क्या बदल भी पैदा न कर सके, और खुद भी तो अपने बनाए उसूलों पर कायम नहीं रहे। न लग चलूं मैं यही अपने दिल में ठानी है, तेरी तरफ से हजार ए परी लगावट हो। मुझको अब साक़िए गुलफाम से कुछ काम नहीं, मुझको अब साक़िए गुलफाम से कुछ काम मुझको अब साक़िए गुलफाम से कुछ काम नहीं, मैं से कुछ काम नहीं, जाम से कुछ काम नहीं, मैं से कुछ काम नहीं, जाम से कुछ काम नहीं। दिल को खुशवाई है, हाँ दिल को खुशवाई है, सहरा के बबूले पुरखार, दिल को अब किसी सरो गुल अंदाज
کام نہیں، اب کسی سرو گل اندام سے کچھ کام نہیں، اب کسی سرو گل اندام سے۔ ناسخ کے شاگردوں میں وزیر، برق، رشک، مہر، بہر اور آباد لکھنوی وغیرہ کی غزلوں میں وہی تکلف اور تصنع موجود ہے جو ناسخی روایت کا حصہ ہے۔ اس دور میں آباد لکھنوی نے غزلیہ ساخت کی آبرو مندانہ حفاظت کی ہے اور نت نئے مضامین سے غزلیہ اثاثے میں پرتوقیر اضافہ کیا ہے۔ ان کے 3 واسوقت، ایک مثنوی، نگارستان عشق اور ہر بہر میں کئی گئی غزلوں کا ایک ایک دیوان یادگار ہے۔ ایک ایسا شعری مجموعہ بنام بہارستان سخن موجود ہے جس میں ناسخ، آتش اور آباد کی ہم طرح غزلیں ردیف وار درج ہیں۔ ان کا کلام ناسخ کے کلام سے بالکل ملتا جلتا ہے، وہی ترکیب، وہی بندش۔ شیخ امداد علی بہر نے اردو کی تقریباً تمام مروجہ اصناف سخن میں شاعری کی ہے، بقول ادا جعفری۔ ناقدری زمانہ اور مفلسی دونوں نے ان کی صحت کو متاثر کیا، راشا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آخر میں وہ مشاعروں میں شعر پڑھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حالات نے مزاج میں تلخی پیدا کر دی۔ لکھنؤ میں چھوٹی شہزادی دختر امجد علی اختر کے یہاں سے کچھ وظیفہ ملتا تھا جس سے گزارا ہو جاتا تھا۔ بتوں خدا پہ نہ رکھو معاملہ دل کا، برا بھلا یہی ہو جائے فیصلہ دل کا۔ بتوں خدا پہ نہ رکھو معاملہ دل کا، بتوں خدا پہ نہ رکھو معاملہ دل کا، برا بھلا یہی ہو جائے فیصلہ دل کا، برا بھلا یہی ہو جائے۔ سنو تمہاری کہ اپنے کہوں حقیقت حال، سنو تمہاری کہ اپنے کہوں حقیقت تمہیں ہے میری شکایت، مجھے گلا دل کا، تمہیں ہے میری شکایت، مجھے دلا دل کا۔ اس دبستان سے متعلق آتش کے کلام میں لکھنؤ کے اس رنگ عام کی تہ در تہ سلوٹوں کے بیچ بعض ایسی موجز نما لہریں بھی ملتی ہیں جو انہیں ناسخ سے الگ کرتی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ان کا تمام تر کلام خارجی عیوب سے خالی ہو۔ وہ بھی رعایت لفظی کی زنجیروں سے خود کو نجات نہیں دلا سکے اور نہ معاملہ بندی کی خوش رنگ تصویروں کی سحر انگیزی سے محفوظ رہ سکے ہیں۔
مصحف رخ کی تلاوت ہے نہایت مشکل، اس میں اے قاریو زیر و زبر پیش نہیں۔ آتش کے یہاں جذبہ بھی ہے، گرمی بھی ہے اور گداز بھی ہے۔ وہ کھلے عام اپنے بوریے کو شاہی قالین پر ترجیح دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ درویشی ہر لحاظ سے بادشاہت سے بالاتر ہے، بادشاہی سے فقیری کا ہے پایا بالا، بوریا چھوڑ کے کیا تخت سلیمان مانگو۔ آتش کے تلامذے میں نسیم اور مرزا شوق کی تخلیقی موجز نمائیاں مثنوی میں زیادہ وقی طور پر نظر آتی ہیں، مگر غزلوں میں بھی جولانی فکر کی ذہانت موجود ہے۔ رند، صبا، خلیل، وحید، صابر اور حسن وغیرہ آتشی فکر و احساس رکھتے ہیں۔ رند لکھنوی نواب آصف الدولہ کے عہد میں 3 ستمبر 1797 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے ایک دیوان مرتب کر لیا تھا۔ نواب بہو بیگم کی رحلت کے بعد سکونت ترک کی اور لکھنؤ پہنچ کر خود کو آتش کے سپرد کر دیا۔ ان کا کوئی بھی مجموعہ زندگی میں تو شائع نہیں ہوا، ہاں ایک دیوان گلدستہ عشق کے نام سے شائع ہوا تھا۔ دونوں حصوں کی اشاعت نومبر سن 1930 میں عمل میں آئی۔ دیوان دوم میں ایک غزل مشاعرہ سراج الدولہ سے منسوب ہے جو خواجہ آتش کی فرمائش پر کہی گئی تھی۔ ہنسی بگڑے تو بگڑے مجھے ملال نہیں، غضب بتوں کا ہے کچھ قہر ذوالجلال نہیں۔ شاہ عبدالسلام کے لفظوں میں رند کے دیوان میں خالص لکھنوی رنگ کے اشعار کے علاوہ بعض غزلوں میں سوز و گداز بھی موجود ہے۔ آتش کے اب ایک اور ممتاز شاگرد میر وزیر علی صبا نے خوب نام پیدا کیا اور خود صبا کے شاگردوں میں میر غلام عباس شرق، عباس مرزا شمیم، میر حبیب اللہ طارق، منشی عبد البصیر حضور، محمد مرزا خان محمود، محمد عبد الجلیل وجد، محمد فصیح اللہ خان وفا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آغا حجو شرف نے اپنی تصنیف افسانہ لکھنؤ میں صبا کے تعارف میں ایک قطع کہا ہے: جہاں آشنا باوفا خوش چلن، خوش اوقات و خوش باش خوش پیرہن، وہ آتش کے شاگرد ہے بے مثال، زما آورو شاعر خوش جمال، یہ اقبال و شوکت ہویدا کریں، جہاں میں بڑا نام پیدا کریں۔ ان کی شرافت اور نیکی کے تعلق سے شاہ عبدالسلام کی رائے سنیے۔ صبا بہت ہی ہمدرد قسم کے انسان تھے۔ ضرورت مند شرفا کی پوشیدہ طور پر کفالت اور ان کے ساتھ نیکی اور محبت سے پیش آنا ان کی خاص عادت تھی۔ اسیر لکھنوی، جلال لکھنوی، شرف، اعظم، منیر شکوہ آبادی، امیر اللہ تسلیم، نظام رامپوری، امیر مینائی اور ان کے بعض شاگردوں نے لکھنؤ اسکول کی نمائندگی کی۔ سید مظفر علی اسیر فن عروض کے ماہر تھے، کلام میں دوربینی کی خوبیاں انہوں نے پیدا کی۔ عمر بھر تیرے گھر رہے صیاد، اب کہاں جائیں ہم رہا ہو کر، یا اسے دیکھیے: خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہے ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ اسی طرح شرف لکھنوی نے رندی اور ہوس ناکی اور بد اخلاقی کے مضامین کو ترک کرتے ہوئے ایسی شاعری کی جو شعرائے عصر کے لیے نمونہ بن گئی۔ نظام رامپوری کے کلام میں وہ تمام تشعیری خواص موجود ہیں جن پر دلی اور لکھنؤ دونوں کو ناز ہے۔ انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ، دیکھا جو مجھ کو چھوڑ دیے مسکرا کے ہاتھ، بے ساختہ نگاہیں جو آپس میں مل گئیں، کیا منہ پر اس نے رکھ لیے آنکھیں چرا کے ہاتھ۔ یہ بھی نیا ستم ہے، ہنا تو لگائیں غیر، اور اس کی داد چاہیں وہ مجھ کو دکھا کے ہاتھ۔ امیر مینائی لکھنوی طرز اسلوب کے وہ آخری نمائندہ شاعر ہیں جنہوں نے لفظ و املا کی صحت کے ساتھ واقعیت کی فطری اصالت کو ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ ان کی غزلوں میں داخل و خارج کا امتزاج، خوشگوار نتائج کی معنی خیز تصویریں وضع ہوئی ہیں۔ روزمرہ و محاورات کے استعمال میں بھی ذہنی و فکری ذکاوت معاون ہے۔ امیر اللہ تسلیم کی غزلوں میں نفسی اور ذہنی تموج کی جو بازگشت ملتی ہے وہ رمز و ایما کی تخلیق میں مدد دیتی ہے۔ شعر کی مانوی خود پسندی،
ذاتی تجربات و مشاہدات کے تخلیقی عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ دل نصیب ہوا، وہ دل نصیب ہوا جس کو داغ بھی نہ ملا، وہ دل نصیب ہوا جس کو داغ بھی نہ ملا، وہ دل نصیب ہوا۔ ملا وہ غم کدا جس کو چراغ بھی نہ ملا، ملا وہ غم کدا جس کو چراغ بھی نہ ملا، وہ دل نصیب ہوا۔ ملا وہ غم کدا جس کو چراغ بھی نہ ملا، ملا وہ غم کدا جس کو چراغ بھی نہ ملا، وہ دل نصیب ہوا۔ اردو شاعری کا لکھنؤ اسکول۔ ابھی آپ داستان اردو شاعری سلسلے کے تحت فیچر سن رہے تھے۔ تحریر پروفیسر ساحل احمد، صداکار ایس ایم تحسین، علی محتشم رضا، اطہر سعید اور مالا کمار، گلوکارہ چرنجیت کور، معاون شمیم عثمانی اور ایم اے کمال، ترتیب و پیشکش رئیس صدیقی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا اردو مجلس پروگرام مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔